چلے گی نہیں چلے گی غداری نہیں چلے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ گولی چلانے والوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وقت بہت بدل چکا ہے. وہ فیصلے جو آپ کرتے تھے اور آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، چاہے وہ دہشت گرد ہو یا جو بھی ہو، آپ پوری طرح آزاد تھے کسی کو مارنے میں، اس کو خاموش کرانے میں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وقت بہت بدل چکا ہے. ہم نے بہت بڑے بڑے میناروں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اب میرے خیال میں وہ وقت بھی نہیں کہ آپ کسی ایک چینل کی یا کچھ لوگوں کی زبان بندی کر لیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پانی ہے. جب آپ اس کا رستہ روکیں گے یہ آپ کے کونے قدروں میں گھسے گا اور یہ آپ کی زمین کو بٹھا دے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب ان لوگوں کو جو لوگ گولی بھی کو لوگوں کے مسائل کا حل سمجھتے ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے. اور میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تنظیموں کو جو ابھی پشاور خبر بھی نہیں پہنچی تھی، اور ان لوگوں نے پورے پاکستان سے اس پہ آواز اٹھائی. یہ ایک تبدیلی ہے، اور یہ ان لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے جو لوگ یہ گولی چلاتے ہیں، گولی کے ذریعے ہمارے مسائل کا حل کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پہلے ہم صحافی یہاں پہ کھڑے ہو کے ایک شکوہ حکومت سے کرتے تھے. یہ جنرل جو ہے نا ان کو شہید کر دیا. مسئلہ یہ نہیں ہے جس طرح محمود جان بابر صاحب نے بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی مسئلہ ہے. کل اگر آپ دیکھیں یہ تو سینئر صحافی کی جان چلی گئی تھی، اس کو شہید کیا گیا تھا، مگر ہمارے جو ٹیلی ویژن ہے ان کو صرف علائشیں نظر آ رہی تھی. کل آپ دیکھ رہے تھے، میں خود گھر میں تھا، پورا دن مطلب علائشوں کے ڈرامے کیے جاتے تھے. دانا جگہ پہ اتنا ٹن ہوا. یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری حیثیت. ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. مذاق تب ختم ہو گیا جب حیات اللہ کا رپورٹ سامنے آ گئی. مذاق تب ختم ہو گیا جب محمود رضا خان خیر کا رپورٹ سامنے آ گئی. اب بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ خلیل جبران کی واقعے کی عدالتی تحقیقات کی جائے، اور جو بھی تحقیقات ہے وہ وہاں تک محدود نہ کرے، اس کو روزانہ کی جائے. اور چیف جسٹس صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے، قاضی باعث عیسیٰ صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے، اور جوڈیشل انکوائری اوپن ہونی چاہیے کہ کون تھا جس نے اس کے گھر پر بم حملے کیے تھے، کون تھا جس نے اس کی گاڑی کو بھی دھماکہ خیز مواد پلانٹ کیے تھے، کون تھا جو اس کو دھمکیاں دے رہے تھے. میں نہیں کہہ رہا، کل ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے یہ تصدیق کی ہے کہ اس کی جان کو خطرہ تھا. جب آپ کو پتہ تھا کہ جان کو خطرہ ہے تو کیوں آپ نے حفاظتی اقدامات نہیں اٹھائے؟ کیوں آپ نے مطلب اس بندوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جو اس کی جان کو خطرہ بنی ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ بہت سخت وقت ہے. اس میں گروپ بندی کے بجائے جو اپنی دکانداری کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ہوگا. اب مطلب اگر آپ کوئی کہتا ہے کہ دہشت گردی ختم ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، ایک اور شکل میں آ رہی ہے، ایک اور شکل میں آ رہی ہے. اور وہ شکل آپ تمام کو معلوم ہے. جب بارڈر سیل ہو گیا، جب بارڈر پر فینسنگ ہو گئی تو پھر یہ بیڑا غرق کہاں سے آ گئے؟ اس پر سوچنا چاہیے. یہ بالکل ایک سازش ہے، اور سب سے پہلے ہم، کیونکہ ہم بولتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری آواز کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ صرف خلیل جبران نہیں ہے، تمام کو خطرات لاحق ہیں. اور یہ خطرات تب اس کا ریزسٹنس ہوگا، اس کی روک تھام ہوگی جب ہم متحد ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اور جو بھی اول سره خبره ته کوم چې تاسو غوښتنې سوي. بسم الله الرحمن الرحیم. کم لویس کسان دي او بل چې دا اوسه پورې چې کوم سازمان مرشي د دې جوړښت لري رپورټ راشي او چې کوم کسان ملوث دي دا کوم ته پته لري دا څوک کسان دي دا ولې کوي دا حکومت نه دا خاص کوي دا چې کوم مارکیشن او دې چې کوم خلک چې بلاد سان نه کوي کمپنسیشن او زه دا ګرام چې دا واقع چې کوم دا یو تاسو د واقعي د تاسو سره پلانټیشن دا حکومت دا د اساس واقعي د صوبایي حکومت دا څنګه دی
سابقه صدر چې کوم یو هغه موږ سره د برسټ د سیکریټري فاروق صدیم ولاړ دي او تاسو په دې تاسو ډېر افسوسناک واقعه ده. د افغان خلکو چې شهیدان چې کوم یو منځلي زموږ دوی مولد ورته وسایي چې کوم ورو هغه شهید کړی شو څنګه چې ناصر صاحب وویل چې موږ انکوایري غواړو انکوایري موږ جوډیشل انکوایري غواړو پوره تحقیقات څنګه چې دا یو ورځ نه هر میاشت په میاشت په سایه چې هغه آسان ټارګېټ هم د دې د وجې ځکه چې هغه هر څه د کوم دا موږ د ظلم کېږي کوم ځای کې زیاتې کېږي هغه زموږ ښکاره کوو صافي ښکاره کوي هغه ډېر آسان ټارګېټ دی هغه د بیا چې کوم انټرنیشنل میډیا هر څه باندې هغه راځي زموږ دا مطالبه ده چې کوم د قاتلان دی هغه فوري طور پر گرفتار شي چې کوم ماشومان دي هغه ته شهدا بیگ ورکړل کړي شي کلندر په زړه تر سره تحقیقات کیونکہ ہمارے حکمران آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 20 سال تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران صحافیوں کو تحفظ میں دلچسپی نہیں لیتا، لہٰذا ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ یہاں سے یہ اعلان کرتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس انکوائری کو پائے تکمیل تک پہنچائے. ہمیں کسی کی لاش نہیں چاہیے، ہمیں مجرمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش ہونا چاہیے، ہمیں گرفتار ملزمان چاہیے. اگر ایسا نہ ہوا تو ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ اعلان کرتا ہے کہ وہ آئندہ ہفتہ جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاجی کیمپ لگائیں گے. شکریہ. بہت شکریہ جزاک اللہ جی. ملک میں آج احتجاج ہو رہے ہیں اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور یہ ہم نے افسوسناک بات کی کہ اس کو کئی دفعہ تھریٹ ملا تھا اور اس کے باوجود حکومت کے ذمہ نے اس کے تحفظ نہیں کر سکے. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو، ورنہ یہاں پہ ہم نے یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے قاتل گرفتار نہیں ہوتے اور مجرمان کو سزا نہیں دی جاتی. صحافیوں کو صحافیوں کو ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے. یہاں پہ جس طرح آپ اس طرح ٹائم دے رہے ہیں ایک ہفتے بعد ہم مل کر ایک لاہے مل طرح کریں گے اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا. ہم دوبارہ کہتے ہیں جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کی جاتے. بہت شکریہ. زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، کوڑے بھی کھا کے زندہ ہے، کوڑے بھی کھا کے زندہ ہے، جیلوں میں جا کے زندہ ہے، ماؤں کی دعاؤں سے زندہ ہے، بہنوں کی دعا سے زندہ ہے، سول نے دیکھا زندہ ہے، وردی نے دیکھا زندہ ہے، ایوب نے دیکھا زندہ ہے، نواز نے دیکھا زندہ ہے، مشرف نے دیکھا زندہ ہے، اب تم بھی دیکھو زندہ ہے، نیازی نے دیکھا زندہ ہے، نواز نے دیکھا زندہ ہے، شہباز نے دیکھا زندہ ہے، حافظ تم بھی دیکھو زندہ ہے، زندہ ہے صحافی زندہ ہے. او دا پہلے به داسې کېده چې مختلف ډسټرکټ کې به صحافي قتل شو نو د هغې خلاف به صرف مذمتي بیانونه جاري کېده. خالد جبران چې کوم شهید شو د هغه خلاف ټول صوبه یو اواز دی بلکې ټول ملک چې دی هغه یو اواز شوی دی او موږ به دا کوشش چې د کوم قاتلان دي د دې ګرفتار کړي شي د دې کوم اهل خانه ده هغې ته انصاف ملو شي هغې پورې به زموږ احتجاج چې کوم یو دی هغه به جاري وي که دی هغې باوجود موږ هغې ته انصاف ملو نه شو څنګه چې صدر صاحب ویل چې موږ به مختلف کوم وزیر اعلی هاوس دی گورنر هاوس دی هم دغه ذمہوار خلک دي هم د دې خلاف دې هغه ته چې موږ درنې به ورکوو هغې سره موږ ښه پوره مرسته کوو او موږ به ښه پوره کوشش وي. خلیل جبران چې کوم ماشومان دي چې هغې موږ کوم زموږ صحافیان روحیان د هغې سره زموږ خبرې وشو چې د هغې خاندان کې د هغې رور یا څوک نشته نو زموږ د حکومت نه مطالبه ده چې د هغې کوم بچي دي هغې له شهدا پیکج هم ورکړلی شي. خلیل جبران چې کوم یو دی هغه د هغې د وجې یو ډېره زیاته په خیبر کې بلکې په صوبه کې یو ډېره زیاته خلا چې کوم یو دی هغه د هغې کمی ده ځکه چې خلیل جبران هغه کس و زما خو سره صرف یو ځل ملاقات شوی و هغه هغې سره زما ملاقات وشوی ما سره تللي بارډر ته د هغې چې ما رپورټ هم وکړو د هغې چې ما هغه ویژن وکړو نو واقعي چې هغې کوم د حق اواز و هغې همیشه دپاره هغې اوچت کړی و. همدغه وجه ده چې د حق اواز څوک اوچتوي هغه لارې نه خواري کېږي کوشش کېږي خو صحافي چې کوم یو دی هغه کله هم نه مري هغه همیشه دپاره ژوندی وي او مونږ چې کوم یو دی که هر څه نه دي کوششونه وکړي دغه وکړي زموږ صحافیانو کوم د حق اواز دی هغه مونږ دباو کړو خو زموږ اواز د صحافي اواز کله هم نه دباوېږي او مونږ باید هغې دپاره حق دپاره د هغې قاتلانو ګرفتار دپاره بھرپور اواز همیشه دپاره اوچته وکړو.